السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ڈرامہ سیریل ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ڈرامہ ترکی والوں نے بہت ہی کمال طریقے سے بنایا ہے۔ اس کا ایک ایک سین بہت منفرد اور کمال کا ہے۔ آپ کے سامنے ایپیسوڈ نمبر 1 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو آسان زبان میں اس کی ایپیسوڈ نمبر 1 کی مکمل سٹوری ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ چلیے پہلی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب پہلی ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ریگستان دکھایا جاتا ہے، جہاں پر ایک آدمی بہت تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے پیچھے بہت بڑی فوج لگی ہو۔ وہ بھاگتا 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 ایک جگہ پر جا کر گر جاتا ہے۔ اس کی سانس اکھڑی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ تھک کر نیچے گر جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا نیچے گرتا ہے اور پیچھے سے اسے ایک تیر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ تیر سیدھا اس کے پیٹ میں لگتی ہے، اس کی پچھلی سائڈ سے اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہے، اور وہیں پر اس شخص کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر ایک منگول کمانڈر دکھائی دیتا ہے جس نے تیر سے وار کیا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑی فوج ہوتی ہے۔ صرف ایک شخص کو مار دیتے ہیں۔ پھر وہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور وہ تیر باہر نکال دیتا ہے، جس سے اس شخص کا وہیں پر خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ منگول کمانڈر بہت ہی زیادہ خطرناک دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ایک اناطولیہ کی مسجد دکھائی دیتی ہے، جہاں پر سب لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور سب لوگ ذکر میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں۔ پھر اچانک مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خیال آتا ہے، ان کو ایک خواب آتا ہے۔ وہی منگول کمانڈر انہیں دکھائی دیتا ہے جس نے اس شخص کو تیر سے وار کر دیا ہوتا ہے۔ پھر وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، اور جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک ریگستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں پر منگول کمانڈر ان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تم کون ہو افندی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے مختلف نہیں ہوں۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، میں بھاگ نہیں رہا، لیکن اپنے آپ کو گوشت اور خون میں دیکھ کر۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، فکر نہ کرو خداوندگار، ہم آپ کو آپ ہی کے ذریعے آپ کے بارے میں بتائیں گے، پھر ہم آپ کو الفاظ کے ذریعے اثر زندگی کی طرف منتقل کر دیں گے۔ آپ کو سچائی کا یقین ہے، لیکن آپ اسے بتانے کا صحیح طریقہ نہیں ڈھونڈ سکے۔ آپ سچائی کے کنارے پر ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، آپ کو سمندر میں غوطہ لگانے کی ضرورت ہے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کیوں؟ پھر وہ شخص تھوڑی سی ریت اٹھا کر ان کو کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کھولو، اور ان کے ہاتھ میں وہ ریت رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ذرہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ریت کو نہیں بلکہ ذرے کو دیکھتی ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا خداوندگار، ہونا اور نہ ہونا دونوں مشکل ہوں گے، لیکن پہلے آپ مادی دنیا میں کسی اور چیز کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ پھر وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو انہیں ایک طوفان نظر آتا ہے، ایک ریت کا بہت بڑا طوفان۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ نظر سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ حقیقت سماعت میں ہو، جو سنتے ہو مجھے بتاؤ۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، وہ آ رہے ہیں خداوندگار، وہ تباہی مچانے اور خون بہانے آ رہے ہیں۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منگول۔ پھر وہ شخص کہتا ہے، منگولوں کی وجہ سے بد امنی ہوگی، وہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ دو مصیبتیں، دونوں ایک سے بڑھ کر مختلف ہیں، ایک مادی دنیا میں اور ایک روحانی دنیا میں۔ جو مادی دنیا کی مصیبت منگولوں کی ہے، اور روحانی دنیا کی مصیبت پریشانی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے آپ دریافت کریں گے۔ سچ کو راستے کی ضرورت ہے، ایک راستہ ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ سچائی کو اپنا راستہ سمجھو تاکہ اللہ ہر شے سے جدا ہو جائے۔ پھر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ نے مجھے پریشانیاں بتائیں، حل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے، آپ وہی ہیں جو انہیں تلاش کریں گے خداوندگار، لیکن آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک بہت قریب ہیں، کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا؟ یہاں سے کہانی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مکمل اردو زبان میں آسان زبان میں آپ کے سامنے ہر ایپیسوڈ شیئر کروں، تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔